الحمدللہ الحمدللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی عبدہ الاعلی المسمى احمد و محمد علی عرش ربہ وعلی فرش ربہ اما بعد۔ مسلک اہل سنہ والجماعت سے متعلق سبھی احباب، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور عزیز طلباء، آج کی اس مجلس میں ہم عرض کریں گے کہ قربانی کے جو جملہ جانور ہیں، جیسے اونٹ ہے، جیسے گائے بھینس ہے، اسی طریقے سے بکرا ہے، دمبا اور بھیڑ وغیرہ ہے، یہ جو جانور ہیں یہ دو قسم کے جانور ہیں۔ ہمارے ماحول میں بھی ان جانوروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض وہ ہے جن کو ہم بڑے جانور کہتے ہیں اور بعض وہ ہے جن کو ہم چھوٹے جانور کہتے ہیں۔ جانور کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اصل ضابطے پہ آپ غور کریں گے، ہم بھیڑ کی مثال لیں گے تو اس میں بھی ایک ہی خون ہے، اس کا خون 10 حصوں پہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس کا خون ایک ہی خون مانا جاتا ہے۔ جب ہم گائے اور اونٹ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک خون ہے، عقل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے بھیڑ کو قربان کیا تو ایک کے ہی بدلے میں کافی ہونا چاہیے، کیونکہ خون ایک ہے، عدد بھی ایک ہے، خون بھی ایک ہے، اور جو آگے شخص ہے وہ بھی ایک ہے۔ جب ہم نے گائے کو ذبح کیا، اونٹ کو ذبح کیا، گائے عدد میں بھی ایک ہے، اس کا خون بھی ایک ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یہ صرف ایک کے بدلے میں قربانی کے اعتبار سے ادا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے اسلام کو تسلیم کیا، اسلام کو قبول کیا، تو ہم نے اپنی عقلیات کو سامنے رکھ کر جب ہم نے نقلیات یعنی اسلام پر نظر دوڑائی، جہاں بھیڑ اور بکری کی بات آتی ہے وہاں ہم نے جو عقل سے کام لیا، اسلام نے ہماری اس حصے کو، اس مقدار کو قبول کیا کہ چھوٹے جانور میں ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بڑے جانور کی بات آئی وہاں بھی ہم نے یہی قیاس کیا تھا کہ جانور بھی ایک ہے اور خون بھی ایک ہے، لہذا یہ بڑا جانور چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اس کا بھی ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی میں ادا ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اس حصے میں ہماری عقل کو کمزور مانا، اور وہی کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ جیسے کہ فتویٰ عالمگیری کے اندر مسئلہ ہے، یجب ان یعلم ان الشاة لا تجزئ الا عن واحدہ، اس بات کا سمجھنا اور جاننا لازم اور ضروری ہے کہ بکری، بکرا، بھیڑ، اسی طریقے سے دمبا، دمبی، ان سب چھوٹے جانوروں کا ایک فرد کی طرف سے قربانی میں ادا ہونا، یہی تو سمجھا جاتا ہے، یہی بات واضح ہے کہ ان چھوٹے جانوروں کی قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے ادا ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً، گرچہ یہ چھوٹا جانور جسمانی اعتبار سے، گوشت کے اعتبار سے کتنا ہی باری برکم کیوں نہ ہو، ایک ہی کی طرف سے ادا ہوگا۔ وَالْبَقَرَةُ وَالْبَعِيرُ يُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، گائے کی بات کی جائے، بھینس کی بات کی جائے، اونٹ کی بات کی جائے، اونٹنی کی بات کی جائے، ان بڑے جانور کی قربانی 7 افراد کی طرف سے ہوگی۔ اگر ان کو 7 افراد کی طرف سے قربان کیا جائے گا تو ان کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم احادیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صحیح مسلم کو پڑھ لیجئے گا، جلد 1 صفحہ 422، عنوان ہے باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرۃ والبدنۃ کل منہما عن سبعۃ، کہ اس کے اندر گائے اور اونٹ کی جو بات چل رہی ہے کہ اس کو قربانی میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، گائے اور اونٹ کے اندر جو افراد شامل ہونا چاہیں گے وہ زیادہ سے زیادہ 7 عدد ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔
اس پر جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد روایات کو بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج فأمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب ہم تحلیل جو ہم تکبیرات پڑھ رہے تھے، ہم نے حج کا احرام باندھ لیا تھا. اس کے بعد حج کے موسم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام صحابہ کو اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم قربانی کی حیثیت سے اونٹ میں، قربانی کی حیثیت سے گائے میں 7 عدد افراد شامل ہو سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں. اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا. اب جب حکم بھی ہے اور 7 عدد کی تعین بھی ہے کہ صرف 7 عدد، 7 سے زیادہ نہیں، 7 عدد کی تعین ہے کہ چاہے گائے کی بات ہو یا اونٹ کی بات ہو، آپ شرکت کے اعتبار سے ان بڑے جانوروں میں صرف 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں. یہ تو حکم نبی بھی ہے اور اسی طریقے سے گنتی کی تعداد بھی متعین ہے. اس حدیث کو اصول حدیث میں قولی حدیث بھی کہتے ہیں اور حکمی حدیث بھی کہتے ہیں. آگے روایت ہے اسی باب کے نیچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ حدیبیہ کے مقام پر ہم صحابہ نے حضور کی موجودگی میں گائے کو 7 افراد کی طرف سے قربان کیا اور اونٹ کو 7 افراد کی طرف سے قربان کیا. یہ عمل ہے. کسی مسئلے پر حکم بھی موجود ہو، قول بھی موجود ہو، گنتی بھی متعین ہو، عمل بھی موجود ہو، صحابہ کا عمل موجود ہو، حضور کی معیت ہے، حضور کی موجودگی ہے اور کوئی ناراضگی نہیں ہے بلکہ رضامندی کا ماحول ہے اور حکم کا ماحول ہے. یہ روایت کتنی پختہ اور کتنی قابل اعتماد ہے. تو پتہ چلا جو بڑے جانور ہوتے ہیں، بڑے جانوروں میں جو قربانی کے اعتبار سے جو لوگ شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ عدد کے 7 ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں. آپ کتب حدیث میں پڑھیں گے کہ جامع ترمذی مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے، اس میں جلد 1 صفحہ 276 پہ ایک عنوان ہے باب ما جاء فی ان الشاۃ الواحدہ تجزئ عن اہل البیت، کہ ایک بکری پورے گھرانے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اس کے نیچے روایت ہے، مجھے سمجھانا ہے اور بعد میں اس کی وضاحت بھی پیش کروں گا. بعض لوگ جو ہے اس روایت کو لے کر جو ہے عوام الناس کے اندر یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا جانور جو ہے وہ پورے کنبے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اب لوگ جو انتظار میں رہتے ہیں، اس طاق میں رہتے ہیں کہ ہمیں کب گنجائش ملے. ایک تو ہے دین کا جذبہ، اور پھر احتیاط کا عمل، اور پھر یہ چیز کہ مجھے اللہ کے لیے کس چیز کو حیثیت دینی چاہیے. یہ جو یہاں پر باب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، ہم کچھ صحابہ تھے، جتنے بھی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی سفر میں تھے. فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے. فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ہم جو ہے گائے کی قربانی میں 7 افراد ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن جب اونٹ کی بات آئی تو اس میں ہم 10 افراد شامل ہو گئے، شریک ہو گئے. اس روایت کو لے کر جو ہے ایک فکر کے لوگ عوام الناس پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اونٹ جو ہے 10 افراد کی طرف سے ہے، جبکہ گائے کی بات اس روایت میں 7 کی طرف سے، کہ گائے پر اتفاق ہے کہ گائے میں 7 ہی افراد شامل ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں. لیکن جب اونٹ کی بات آتی ہے تو اونٹ میں 10 افراد شامل ہو سکتے ہیں. روایت کو یہ پیش کرتے ہیں. اگر ہم اس روایت کے بارے میں غور کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کے بعد ہی جو فرمایا، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزری ہے کہ اونٹ میں بھی صرف 7 افراد کا شامل ہونا
حضور سے ثابت ہے اور گائے میں بھی، اور یہ تو حضور کا حکم بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، حضور کا عمل بھی ہے، اور حضور نے گنتی کے 7 افراد متعین کیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر والی حدیث کو فرمایا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم۔ حضرت جابر والی حدیث پر امت کا عمل ہے، فقہا کا عمل ہے۔ لیکن جہاں تک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، یہ روایت چونکہ امام مسلم والی روایات سے ٹکراتی ہے، یہ روایت جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے یہ عمل حضور کی موجودگی میں ایک سفر میں کیا کہ گائے میں ہم 7 افراد شامل ہو گئے، اور اسی طریقے سے اونٹ میں 10۔ اب یہ جو اونٹ میں 10 افراد کی شمولیت ہے، یہ قربانی کی حیثیت سے ہے یا اشتراک ثواب کے حصول کی حیثیت سے؟ ارے بھائی، اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے اگر اونٹ میں 7 افراد نے قربانی کی نیت کی، پھر اور 3 افراد آ کر انہوں نے ان 7 افراد سے بتایا کہ ہمارے نام اعمال میں آج تک کوئی کار خیر نہیں ہوا ہے، کیا ہم آپ کے اس عمل پر جو آپ کو ثواب حاصل ہوگا، آپ کی اجازت، آپ کی رضامندی سے ہم اس ثواب کو پانے کی نیت میں ہم شامل اور شریک ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ارے بھائی، یہ کون سی بات ہے، اس پر جو ثواب آنا ہے وہ جہاں ہم 7 لوگوں نے ملنا ہے، آپ 3 کو بھی اس سے اجر ثواب ملنا ہے۔ یہ بھی شرکت ہے۔ ایک شرکت ہے قربانی کے عمل کو ادا کرتے ہوئے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے تو 7 عدد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اس قربانی کے عمل پر جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہونا ہے، اس پہ صرف 7 نہیں 7,000 7 لاکھ لوگ بھی ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر جو اونٹ میں 10 افراد کی شرکت ہے، ہم کہیں 10 نہیں 10 لاکھ ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک شرکت کا تعلق ہے قربانی کا وجوب ادا کرنا، اس کے لیے صرف 7 افراد کو ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی قربانی پر جو اجر و ثواب حاصل ہوگا، اس پہ 7 نہیں 70,000 بھی ہو جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا جو تعلق ہے وہ ایصال ثواب کے ساتھ ہے، ثواب میں شرکت کا معاملہ ہے، جیسے کہ روایت کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ جو رہی ہے، روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 14,893 پہ روایت ہے، فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز عید پڑھی۔ فلما انصرف، پھر جب حضور واپس لوٹ آئے، اتا بکبشن، ایک جو ہے بھیڑ لایا گیا، دمبا لایا گیا، فذبحہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھیڑ کو ذبح کیا، فقال بسم اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ کا نام لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک بھیڑ یا دمبا کو ذبح کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہم ان ھذا عنی وعن من لم یضح من امتی، اے اللہ میں نے اس جانور کو جو ذبح کیا ہے اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائے۔ تو وہ قربانی نہ کرنے والے ایک نہیں لاکھوں ہو سکتے ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، ایک کتنے ہو سکتے ہیں، یا اس وقت کے زمانے کی بات کریں کہ صحابہ میں 1,44,000 صحابہ میں کتنے لوگ وہ تھے جو بوجہ غربت اور افلاس کی قربانی نہیں کر پائے، ان کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ تو پھر تو جو ہے ایک قربانی پوری امت کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ پھر جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک جانور ایک کنبے کی طرف سے ہے، تو پھر تو اس روایت سے مسئلہ ہی حل ہونا ہے۔ اس جماعت کے فکر والے لوگوں کو چاہے کہ جماعت کے معتمد لیٹر پیڈ سے ایک اشتہار جاری کرے کہ بھائی ہماری جماعت وہ ہے جن کو حدیث پر عمل کرنا ہے، حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی جانور کو پوری امت کی طرف سے ذبح کیا جائے، ہر گھر میں ایک جانور کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اسراف ہوگا اگر روایت پر عمل کرنے کا ہی جذبہ ہے۔ جب اس روایت کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے ایصال ثواب، امت کو، پوری امت کو ثواب کے حصول کے لیے اس ایک قربانی میں ثواب پانے کے لیے شریک کرنا ہے۔ قربانی کا واجب ادا کرنا مقصود نہیں، یہاں ثواب پانا مقصود ہے۔ ہم نے کہا وہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے جہاں البدنۃ عن عشرۃ، کہ وہاں اونٹ کو 10 افراد کی طرف سے جو ہے ذبح کیا گیا، وہاں ذبح جو کیا گیا ہے ثواب کے حصول کے اعتبار سے۔ جب یہاں پر یہ مطلب بن سکتا ہے تو وہاں پر
وہاں 10 میں یہ مطلب کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ یہاں پوری امت ایک جانور میں ثواب کی حیثیت سے شامل ہو سکتی ہے، تو وہاں 10 افراد ثواب کی امید لیتے ہوئے ثواب کی حیثیت سے ایک اونٹ کے اندر 10 افراد کیوں شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ جو گنجائش یہاں ہے وہ گنجائش تو وہاں بھی موجود ہے۔ لیکن ہمارا جو نظریہ ہے کہ روایت کے اندر جہاں جانور کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے، ایک ہے ذبح کرنے کا حکم، ایک ہے ذبح کرنے پر جو ہمارا مقصد ہے۔ ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ یہ اجر و ثواب اب 7 میں تقسیم کرنا چاہے یا 7 لاکھ میں تقسیم کرنا چاہے۔ 7 کی بات ہو تو قربانی کا وجوب اور ثواب، 7 لاکھ کی بات ہو قربانی صرف 7 کے لیے اور ثواب 7 لاکھ کے لیے۔ یہ تو دونوں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں ہمارے لیے رکھی ہے۔ بلکہ عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کیف کانت ضحایا علی عہد رسول اللہ، حضور کے زمانے میں قربانی کا طریقہ کیا تھا؟ تو صحابی نے جواب دیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون، کہ لوگ جو ہے قربانی کرتے تھے ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور وہ پھر اس کو کھا جاتے تھے۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ یہ قربانی واجب ہونے کی حیثیت سے تھی یا ثواب کی حیثیت سے؟ مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس روایت نے قربانی کے وجوب کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں سنایا ہے۔ قربانی کے وجوب کے بارے میں وہی روایت ہے جہاں حضور نے فرمایا گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے، اس میں حکم بھی موجود ہے، حضور کا عمل بھی موجود ہے اور گنتی بھی موجود ہے۔ جہاں ایک طرف اتنی مضبوط روایات ہو، صریح روایات ہو، واضح روایات ہو، قولی روایات ہو، حضور کا عمل سامنے ہو، حضور نے گنتی کو متعین کیا، حضور نے صحابہ کو حکم دیا، اس کے مد مقابل ان روایات سے دلیل پکڑنا جن روایت کے اندر حضور کا عمل موجود نہیں ہے، بلکہ ان روایت کے اندر احتمال بھی موجود ہے کہ ان میں اشتراک ثواب مراد ہو سکتا ہے یا ایصال ثواب کا نظریہ مراد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی عمل کے اندر بظاہر روایت کے اندر ظاہر سا تعارض نظر آتا ہو تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل و عمل کو دیکھا جائے گا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے سے متعلق کوئی فیصلہ بھی سنایا ہے اور کوئی عمل بھی کیا ہے، عمل کے اندر منسوخ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو حکم ہوتا ہے حکم کے اندر جو ہے منسوخ ہونے کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے۔ ایک روایت قولی ہے، حکمی ہے، اور ایک روایت عملی ہے۔ عملی روایت میں نسخ کا احتمال ہے لیکن حکمی روایت میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ جیسے صحابہ ابتدائی دور میں نماز میں قرآن پڑھتے تھے، یہ عمل ہے، پھر حکم آیا وقوموا للہ قانتین، یہ حکم ہے۔ تو عمل نماز کے اندر باتیں کرنے کے بارے میں یہ عمل تھا، یہ منسوخ ہوا۔ وقوموا للہ قانتین، یہ مسئلہ آیا ہے کہ اب خاموش رہو، باتیں مت کرو، یہ حکم کبھی نہیں توڑا گیا کیونکہ یہ قولی حکم ہے، کیونکہ یہ قولی، وہ فعلی تھا، فعلی عمل تھا، یہ قولی فعل قولی ہے۔ تو قولی چیز کے اندر نسخ نہیں ہوتا ہے، عملی چیز کے اندر، فعلی چیز کے اندر نسخ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو لایا ہے جہاں پر اونٹ میں 10 افراد کی شرکت کی بات آتی ہے، تو محدثین کی یہ عادت رہی ہے وہ 2 الگ الگ عنوان قائم کرتے ہیں۔ پہلے عنوان میں منسوخ روایت کو لاتے ہیں، دوسری روایت میں ان روایت کو لاتے ہیں جو ناسخ ہے، جن پر عمل کرنا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر والی روایت کو لا کر بتایا کہ اس روایت پر صحابہ کا عمل ہے، امت کا عمل ہے، لیکن جہاں تک ابن عباس والی روایت کا تعلق ہے اس پر امت کا عمل نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ چلا وہ روایت متروک ہے، اور حضرت جابر والی روایت جس میں گائے میں 7 اور اونٹ میں 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، یہ معمول ہے، اس پر امت کا عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی روایت منسوخ ہے اور دوسری منسوخ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی مسئلے کا فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ وہی بات جو ہے کہ بڑے جانور کی بات ہو یا چھوٹے جانور کی بات، بس جب ذبح کا تعلق اجر و ثواب کو پانے کے ساتھ ہو، تو پھر چھوٹے جانور کی بات ہو یا بڑے جانور کی، اس میں صرف ایک نہیں لاکھوں افراد شامل ہو سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بکرا ہے، اپنے بکری کو کاٹا، آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی، میرے والد صاحب انتقال کر گئے، میری والدہ انتقال کر گئی، میری ماں انتقال کر گئی، میری بیٹی انتقال کر گئی، بھائی انتقال کر گیا، فلاں فلاں فلاں، ان کو بھی اجر و ثواب ہونا چاہیے تھا۔ جانور تو ایک ہے، میری قربانی واجب ہے، اللہ نے رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں،
آپ اس قربانی میں اپنے واجب کی نیت کرے، جب ثواب کی بات ہو تو اس میں یہ نیت کرے یا اللہ میں نے فرض تو آپ کے لیے ذبح کیا، بس اس پر جو مجھے اجر و ثواب ملنا ہے میں بھی اس سے مالا مال ہو جاؤں، میرے جملہ اموات جو انتقال کر چکے ہیں یا جملہ احیا جو زندہ ہے ان سب کی ہدایت کے لیے اور ان کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دیں۔ آپ کر سکتے ہیں، یہ تو مستقل سنت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب بڑا جانور ہو یا چھوٹا، بڑے میں آپ 7 افراد واجب کی حیثیت سے شریک ہو سکتے ہیں، ثواب کی حیثیت سے آپ پوری امت مسلمہ کو آپ شریک کر سکتے ہیں۔ ان تمام روایت کا مقصود اور مطلب یہ ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے، اور دوسری بات جب چھوٹے جانور کی بات آتی ہے، چھوٹے جانور کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ چھوٹا جانور چاہے بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، ایک فرد کی طرف سے اس کی قربانی جائز ہے، ایک فرد کی طرف سے بحیثیت وجوب قربانی کی، حکم قربانی کے، ایک ہے بحیثیت اجر و ثواب کے حصول کے لیے، اس میں وہی تفصیل ہے جو میں نے عرض کیا، اللہ کو بھی آپ شامل کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی تھے، اتاہ رجل، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں، پھر انہیں عرض کیا ان علی بدن وانا موسر بہا، میں نے قربانی کے لیے اپنے آپ پر ایک اونٹ کو لازم کیا تھا، وانا موسر بہا، اور میں مالدار ہوں، ولا اجدھا، میرا اونٹ گم ہو گیا، فاشتریھا، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیات فیذبحہن، تو ابو صحابی نے عرض کیا کہ میں اب کسی جانور کو نہیں پا رہا ہوں، یعنی کہ میں نے خود کے لیے خود پر جو ہے ایک اونٹ کو لازم کیا تھا، ایک اونٹ کو لازم کیا تو میں اونٹ کی قربانی کروں، میں مالدار ہوں، لیکن میں اس وقت مارکیٹ میں اونٹ کو پاتا ہی نہیں ہوں، لینے والے لے چکے ہیں، اب میں کیا کروں تاکہ میں خریدوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ نے اونٹ کی قربانی اپنے لیے مقرر کر رکھی تھی تو آپ اس وقت اونٹ نہیں پا رہے ہو، تو ایک اونٹ جو ہے 7 شیات 7 بکریوں کے برابر ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو 7 بکریوں، 7 چھوٹے جانوروں کے برابر قرار دیا۔ حضور نے فرمایا ہاں آپ ان 7 بکریوں کو لے کر لاؤ اور پھر ان کو ذبح کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث جو ہے صفحہ 226 کتاب الاضاحی باب کم یجزی من الغنم عن البدن، کہ ایک اونٹ چھوٹے جانور میں کتنے جانوروں کے بدلے سے ذبح اور قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایک اونٹ کے اندر 7 بکریوں کی حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو فرمانے پر تو یہ بات فرمائی کہ بڑا جانور جو ہے 7 بکریوں کے برابر ہے، ایک بکری ایک قربانی کی طرف سے، 7 بکری اونٹ کی طرف سے۔ تو اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشاۃ عن واحدہ، کہ بکری یا چھوٹا جانور ایک فرد کی طرف سے قربانی میں ادا کیا جائے گا۔ یہ جو مسئلہ تھا کہ بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اب میں عرض کروں گا کہ ایک مسئلہ یہ یاد رکھے، چھوٹا جانور بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑن، دمبا، دمبی، ان جانوروں میں ایک عدد آدمی، ایک عدد فرد ہی قربانی کی حیثیت سے وجوب قربانی کی ادائیگی کے لیے شرکت کر سکتا ہے، ہاں قربانی کر سکتا ہے۔ گائے کی بات کرے، ہاں بیل کی بات کرے، بھینس کی بات کرے، اسی طریقے سے مذکر مؤنث دونوں کی بات کرے، اونٹ کی بات کرے، اونٹنی کی بات کرے، ان بڑے جانوروں میں 7 عدد ہی شامل ہو سکتے ہیں، 7 عدد سے زیادہ نہیں۔ روایات نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اگر ایک چھوٹے جانور میں 2 افراد شامل ہوتے ہیں وجوب قربانی کی حیثیت سے، تو یہ جانور قربانی کی حیثیت سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، حرام تو نہیں ہوگا، اس کا ذبح یہ حلال ہے کھانا پینا، لیکن اسے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں 7 سے زیادہ شامل ہو گئے قربانی کی حیثیت سے، وجوب قربانی کی حیثیت سے، تو کسی کی قربانی جائز ہے۔ بڑے میں زیادہ سے زیادہ 7 اور چھوٹے میں زیادہ سے زیادہ 1 اور کم سے کم بھی 1، کم سے کم بھی 1 اور زیادہ سے زیادہ بھی 1، من حیث وجوب القربانی، اس حیثیت سے۔ یہاں پر جو ہے قربانی میں شرکت کے مسائل فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے،
تو میں نے اصول کے درجے میں اس بات کو عرض کیا ہے۔ لیکن اب جب ہم اپنے ماحول پہ نظر دوڑاتے ہیں، کبھی جانور ہمارا گھریلو ہوتا ہے اور کبھی ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ اب جو یہ بڑا جانور ہے گھریلو ہو تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اس کو اپنے جملہ خاندان کے افراد کی طرف سے قربان کیا جائے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو شریک کیا جائے۔ جو باہر کے لوگ ہیں، اگر آپ باہر کے لوگوں کو بھی اس جانور میں شریک کرنا چاہتے جو آپ کا گھریلو جانور ہے، تو چاہے کہ بلا معاوضہ ان باہر والے لوگوں کو آپ شامل کریں، بہتر تو یہ۔ دوسری بات، اگر آپ کو جانور خریدنا ہے، بڑا جانور، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بڑے جانور میں کوئی شریک بھی ہونا چاہے، تو لکھا ہے فتویٰ عالمگیری کے اندر، بڑے جانور کی قربانی سے پہلے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جانور خرید رہا ہوں، لیکن اس نیت کے ساتھ کل کوئی اگر مجھے دوسرا کوئی شریک ملا تو میں اس کو اس قربانی میں شریک کر رہا ہوں۔ یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ قربانی کا جانور، بڑا جانور خریدنے والا اگر امیر ہے تو بہتر یہ ہے وہی نیت کرے جو میں نے عرض کیا ہے کہ خریدنے سے پہلے شرکت کی نیت کرے کہ اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر خریدتے وقت شرکت کی نیت نہ کر سکا، خریدنے کے بعد کسی نے تقاضا پیش کیا اور اس قربانی والے نے اس دوسرے کو شریک کیا، تو وہ دوسرا بھی شریک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کراہت ہے، مناسب نہیں، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے لایا تھا، اب دوسرے کو شریک کر رہے ہو۔ اب اس میں جو کراہت ہے، وہ کراہت اس وجہ سے اس میں مال کی حوث بھی آتی ہے کہ اب یہ کچھ حصہ مجھے دے گا، میرا تو حصہ بچنا ہے، میرا حصہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہوا اور پیسہ بھی ملا۔ یہ جو ہے حب مال، حب جاہ، کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے جائز مقدار میں جائز ہے، لیکن ایک نوعیت میں دنیا کی محبت دل میں آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر کراہت پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ اس میں شامل ہو گئے تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے قربانی لائی ہے، اگر یہ قربانی لانے والا غریب تھا، اور مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، جو غریب قربانی کے ارادے سے کسی جانور کو خریدے اور لائے، وہ قربانی نظر کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ پورا جانور اس غریب کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑا جانور لا چکا ہے، بڑے جانور کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اس میں سات بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس غریب نے جو بڑی قربانی لائی ہے، پھر کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے، ان کی شمولیت کا بھی وہی مسئلہ ہے، وہی کراہت کے ساتھ، لیکن شامل ہو گئے، سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس غریب نے جو اس بڑے جانور کو لایا تھا، چونکہ نظر اور منت کے اعتبار سے پورا جانور اسی ایک کی طرف سے قربانی کرنا لازم اور ضروری تھا، اب اس نے اس بڑے جانور میں اپنے علاوہ اور بھی 6 افراد کو شامل کیا، تو ان 6 افراد کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن قربانی ہونے کے بعد یہ جو غریب آدمی ہے، اس کے ذمے 6 جانوروں کی قربانی، جو چھوٹے جانور ہیں، یا تو ان کی قربانی دوبارہ کرے یا کسی بڑے جانور کو دوبارہ لے کر اس کے 6 حصے قربانی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ان کا ذبح کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر قربانی کے دن گزر چکے ہیں تو 6 جانوروں کی قیمت لا کر اس قیمت کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس شخص نے اس بڑے قربانی کو لا کر جو ہے اپنے اوپر قربانی کو لازم کیا تھا، جو منت اور نظر ہے، تو اس نظر کی ہر صورت میں ادائیگی کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ ان باقی مانندہ حصوں کی قربانی کرنا دوبارہ اس کو لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے یہاں مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے 6 افراد ہیں، گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں، اب جو 7واں حصہ ہے اس کا ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، اس 7ویں حصے کے اندر آپ اپنا پیسہ ڈال سکتے ہیں، 6 کے 6، پھر 6 کے 6 نفلاً اس بات کی نیت کریں، سب کی نیت یہ ہو، ہم اس ایک حصے کو پوری امت کی طرف سے ایصال ثواب کی حیثیت سے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یا صحابہ کے لیے، یا صحابہ میں کسی خاص صحابی کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے،
یا کسی اور کے لیے آپ نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان تمام افراد کا جو پیسہ دینے کے بعد اس ایک حصے کی قربانی اس شرط کے اعتبار سے آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن یاد رکھے اس بڑے جانور میں جو 7 افراد کی شرکت ہے، اس شرکت میں ہر کوئی 7ویں حصے کا برابر سرابر مالک، کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب یہ جملہ شرکا افراد خاندان سے باہر کے لوگ، ایک خاندان کے لوگ نہ ہو بلکہ خاندان سے باہر کے لوگ ہو۔ جب آپ نے جانور کو کاٹنا ہے، اس جانور میں شریک ہونا ہے، 7 افراد کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو قربان کرتے ہیں، اور ان 7 افراد میں سے کسی کا پیسہ حرام کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان 7 افراد میں سے چاہے کہ کوئی ایک غریب نہ رہے، بلکہ 7 کے 7 صاحب نصاب ہو اور امیر لوگ ہو، اس قربانی میں شرکت کرے، پیسہ حلال ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ جس نیت سے بھی قربانی کر رہے وہ نیت اللہ کے یہاں عبادت ہونی چاہے۔ جیسے آپ عقیقہ کر رہے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں، قربانی کے لیے جانور دے رہے ہیں، یہ سب جو ہے عبادات کی نیت ہے۔ آپ دنیا کمانے کے لیے، مثلا آپ قصاب کا کام کرتے ہیں، آپ گوشت کا کام کرتے ہیں، آپ نے چاہا کہ اب تو میرا حصہ تو کٹنا ہے، میں اپنے حصے میں یہ نیت کرتا ہوں کل مجھے اس کو بیچنا ہے، مجھے اس کا لین دین کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، تو اس صورت میں ان 7 میں سے کسی کی قربانی جائز نہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ نے کسی بڑے جانور میں شریک ہونا ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنے اخلاص کو بہتر بنانا ہے، اپنی نیت کو متعین کرنا ہے، اپنے مقصد کو ملحوظ نظر رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ ہو کہ ان 7 افراد میں کوئی ایک غریب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں تو مسئلہ بگڑ سکتا ہے، اس کے اور سارے مسائل جو ہے سامنے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھنا ازد لازم اور ضروری ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کی نیت بس اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ نیت جب تک موجود ہے آپ کی قربانی جائز ہے، اس قربانی کو کوئی ناجائز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر رہنے اور قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔